الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے تمام دن و رات نازل فرمائے اور کوئی بھی دن کوئی بھی رات اللہ کی بنائی کردہ رات اور دن اور مہینے کوئی بھی بیٹا باہر چلے جاؤ ورنہ جو ہے باتیں نہ کرو، باہر چلے جاؤ، باہر بیٹھ جائے گا. کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات اللہ کے یہاں مبغوض نہیں ہے، منحوس نہیں ہے. تمام راتیں تمام دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی نازل کرتا ہے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں گزری ہوئی قوموں پہ عذاب ہے. ان کو منحوس کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے گناہوں کی نحوست سے اللہ کا غصہ اس رات میں، اس دن میں، جس دن بھی یا جس رات میں ان قوموں پہ، چاہے قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم نوح ہو، اور بعد کی جتنی بھی قومیں ہیں جن پر قوم معارب ہو، قوم سبا ہو، مختلف قوم سبا اور مختلف قومیں ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں، قوم مدین ہو، ان سب قوموں کے اعتبار سے جن پر جو بھی عذاب آیا ہے اس دن کو تو منحوس کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے منحوس ہو کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. لیکن فیوچر کے اعتبار سے دیکھیں، مستقبل کے اعتبار سے دیکھیں، اور جو ایام ہم پر آ رہے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی دن نہ منحوس تھا، نہ غمی کا تھا، نہ ہی کوئی دن اللہ کی طرف سے برا بیایا گیا. ہر دن اللہ کے یہاں بہترین اور اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. لیکن چند دن انہی دنوں میں ایسے ہیں، چند راتیں انہی دنوں میں، انہی راتوں میں ایسی ہیں جن کا مرتبہ عام راتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے، جن دنوں کا مرتبہ عام دنوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. انہی دنوں میں رمضان کے ایام و دن ہیں جو باقی 11 مہینوں سے افضل ہیں. ان راتوں میں اگر دیکھا جائے تو شب برات ہے، اور ان راتوں میں دیکھا جائے تو سب سے افضل رات، پورے 12 مہینوں کی سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں گویا تذکرہ فرمایا ہے. اور تقریباً 3 مقامات ہیں جس میں قرآن کے نازل ہونے کی بات کہی ہے. اور قرآن جو نازل ہوا، نازل ہونے کی جو بات کہی گئی، وہ نازل جو قرآن پاک ہوا وہ اسی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا. گزری ہوئی کتابوں کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 رمضان کو بھی، اور رمضان میں ہی اور کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، پمپلیٹس نازل ہوئے ہیں. 3 رمضان کو حضرت ابراہیم پر پمپلیٹس نازل ہوئے ہیں جو چھوٹے موٹے کتابچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میگزین نما، اس طرح کے چھوٹے پمپلیٹس جو نازل ہوا کرتے تھے ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پمپلیٹس، یہ صحیفے 3 رمضان کو اللہ نے نازل کی. 6 رمضان کو اللہ نے باضابطہ کتاب دی، توریت نام کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. 13 رمضان کو باضابطہ مکمل شریعت کی کتاب دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو انجیل، اور لیٹسٹ زمانے میں کہیں تو بائبل، جو اس ٹائم بگڑی ہوئی بائبل ہے وہ نہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھی وہ اللہ نے 13 رمضان کو نازل فرمائی. اور اگر آگے دیکھیں تو 18 رمضان کو اللہ نے
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نام کی کتاب نازل کی جو 18 رمضان کو نازل۔ قرآن پاک یہ اللہ نے شب قدر میں جس کی متعین ہونا، علماء نے تو یہی لکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان کا جو آخری 10 دن ہیں اس کے طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 اس کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی۔ معلوم ہوا قرآن پاک ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں اللہ نے نازل فرمایا۔ رہی بات قدر، شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور 3 مقامات پہ جو تذکرہ آیا، پہلی تو یہی سورہ ہی ہے، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری سورہ دخان کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی مبارکۃ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی آگاہ کرنے والے تھے۔ تیسرا تذکرہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا اللہ نے، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی گائیڈنس کا، رہبری کا ذریعہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن میں ہدایت کی، رہبری کی دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن پاک حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے بیچ میں، درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ آگے کی صفحوں کو پر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں پوری تفصیل اس قرآن پاک کی نازل فرمائی۔ سوال یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، اس 23 سال کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے 23 سال میں اترا ہے، اور آخر زمانے جس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس موقع پر آخری آیات آپ کے اوپر اتری۔ معلوم ہوا، سوال یہ ہے کہ جب شب قدر میں قرآن پاک اترا ہے تو یہ پھر 23 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ دن اترا ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ مراد یہ ہے کہ شب قدر میں جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، لوح محفوظ سے، آسمان گویا عرش معلیٰ کے پاس سے، اس کو قرآن پاک کو اللہ نے پہلے آسمان پر، جو دنیا کا آسمان ہے، اللہ نے مکمل قرآن اسی رات میں نازل فرمایا، اور اس پہلے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے زمانے میں اس پہلے آسمان سے دھیرے دھیرے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شب قدر میں قرآن کے نازل ہونا مراد آسمان سے، اللہ کی طرف سے، عرش معلیٰ سے، لوح محفوظ سے اتر کر پہلے آسمان پر مکمل قرآن کا آ جانا ہے۔ رہی بات شب قدر کی فضیلت کیوں ہے، شب قدر کیوں اللہ نے عطا فرمائی، ایک تو یہی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ دوسری، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ گزری ہوئی قومیں، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزرے ہیں جنہوں نے ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت مسلسل کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو رشک ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، 60-70 سال کے زمانہ تقریباً ہماری امت کی لوگوں کے، افراد کی عمریں عام طور سے 60-70 سال کے زمانے کے بیچ میں رہتی ہیں، ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، اتنا لمبا زمانہ جو 1000 مہینے کی بنی اسرائیل کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں تمغہ اور انعام دے دیا گیا کہ جو بھی اس شب میں اور اس رات کو حاصل کر کے اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ 1000 مہینوں سے افضل اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ قدر کہتے کسے؟ قدر کے 2 معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ پہلے معنی یہی ہے کہ قدر کے معنی عزت کے ہیں، قدر کے معنی قیمتی کے ہیں۔ اللہ نے اس رات کو قیمتی اس لیے بنایا
کیونکہ اس میں سب سے زیادہ محبوب کتاب اور جس کو قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے اس کتاب کو اس میں نازل فرمایا۔ تو جس رات میں محبوب کلام اللہ کا اتر گیا تو وہ رات خود بخود قیمتی ہو گئی، اس کی حیثیت، اس کی وقار، اس کا مرتبہ خود بڑھ گیا۔ دوسری بات، بعض مفسرین ابو بکر وراق نام کے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کا ایکسپلین کیا ہے، کہا کہ بندہ جب گناہ گاری میں مبتلا ہوتا ہے، لازمی سی بات ہے کہ انبیاء کے علاوہ جتنے بندے ہیں ہم سب وہ گناہوں کا پلندہ ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ بندہ جب اس رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ بندہ جو گناہوں کی وجہ سے بے قیمت ہو گیا تھا، گھٹیا ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا گناہوں کو کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ قدر والا، قیمت والا، اللہ کے یہاں مقام رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو شب قدر کہا گیا، قیمتی رات کہا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں، اس لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا۔ اللہ کی جانب سے ایک آیتوں کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور سننے والے کی اور توجہ چاہیے ہوتی، جیسے ہم نے کہا کہ بھائی قیامت جانتے ہو تم، حالانکہ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور ہم بتانے میں بھی قادر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے سوال کریں کہ کیا قیامت کے بارے میں جانتے ہو؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی توجہ بڑھے گی کہ ہم اور زیادہ سننے لگیں۔ اللہ بھی اسی طرح آیتوں کو پیش کرتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، بلکہ صرف 1000 مہینے کی تحدید نہیں کی ہے کہ بس 1000 مہینے تک منایا ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے افضل بیان کیا، اور تقریباً 1000 مہینوں کی تعداد 83 سال 4 مہینے بنتی ہے۔ 83 سال 4 مہینے کا زمانہ بنتا ہے اس رات کی عبادت کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اس رات میں اللہ کے جو فرشتے ہیں اور جن کا کوئی شمار نہیں ہے، ایک زمانے میں معراج کے موقع پہ ہم نے بیان کیا تھا، اس میں آپ سے بات کی تھی کہ بیت المعمور جو اللہ کے یہاں گھر ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور قیامت تک ایسا کوئی دن نہیں آئے گا جو 70,000 فرشتے جس دن داخل ہوئے ہیں وہ دوبارہ داخل ہو جائیں، ان کی باری آ جائے۔ تو سوچ لیں کہ اتنی تعداد اس بیت المعمور، اس گھر کی ہے جس کو اللہ نے آسمان پہ بنایا ہے، تو پھر اللہ کے جو فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تنزل الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں، روح اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کی طرف سے تمام حکموں کو لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اس رات کی قیمت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس رات میں لوح محفوظ میں بندوں کی تمام تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہماری آپ کی کیا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی روزی، کھانا پینا، جینا مرنا، سب کچھ اللہ کی طرف لکھا ہوا ہے۔ دنیا کو پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ سب کچھ لکھ چکے۔ اللہ گویا ایک رجسٹر جو پورا ایک ڈائجسٹ رجسٹر ہے، اس ڈائجسٹ رجسٹر سے اللہ ایک ایسے رجسٹر میں اللہ فرشتوں سے اس کو حوالے کرتے ہیں جو 1 سال کے لیے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو 1 سال میں جن کو جینا ہے، مرنا ہے، روزی دینی ہے، نہیں دینی ہے، کم دینی ہے، زیادہ دینی ہے، وہ تمام ڈائجسٹ سے نکال کر 1 سال کا ٹرانسفر کر کے اس رات میں اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اس رات کی وقار اور مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا۔ والروح فیہا، تمام حکموں کو لے کر اللہ کے اترتے ہیں۔ بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی،
رات بھر اللہ کی سلامتی برستی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس رات کو عبادت میں گزارے، اس کے لیے نہیں جو بائک رائڈنگ کرے، بائک اسٹنٹ کو انجام دے، کرکٹ کے ٹورنامنٹ کو انجام دے، اور باہر سگریٹ نوشی اور چائے کے مختلف جگہوں کو جہاں جہاں خاص جگہ ہیں چائے کی، چاہے وہ دوسرے علاقے ہوں، ان جگہوں پہ انجام دے، اور مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ سے غافل رہے۔ 4-5 لوگ گروپ بنا کے، جیسا کہ لیلۃ القدر میں دیکھا گیا ہے، گروپ بنا کے غیبتوں میں، دنیا کی باتوں میں ملوث ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ عذاب کمائیں، اللہ کے یہاں سے گناہ کمائیں، وہ سو جائیں۔ سیدھی سی بات ہے، گناہ جس طرح نیکی کا دروازہ بڑا ہو جاتا ہے رمضان میں، اسی طرح گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیے کہ ایک شخص روڈ بازار اور کسی پارک میں جا کے شراب نوشی کرے، شراب پیے، اس کو گناہ ہوگا، یقیناً ہوگا، اور وہی شخص اس شراب کو مسجد کے ممبر پہ آ کے پیے، ممبر کے پاس پیے، یا ممبر میں پیے، یا مسجد میں پیے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کے پیے، تو وہ گناہ جو روڈ پہ کر رہا تھا اس سے زیادہ بڑا گناہ اس کا مسجد میں پینے کی وجہ سے ہوا۔ تو جس طرح رمضان کی اس رات کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اسی طرح اس رات میں جو گناہوں میں لگا رہا، رات بھر غیبتوں میں لگا، گروپ بندی میں لگا، بائک رائڈنگ اور بائک اسٹنٹ میں لگا رہا، اپنے کرکٹ ٹورنامنٹ میں لگا رہا، گالی گلوچ اور سگریٹ بازی میں لگا رہا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عذاب و گناہ اس درجے کا نہ کمائے جس درجے کا ثواب مل رہا ہے، جس کی مثال ہم نے پیش کر دی۔ اور رہی بات شب قدر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان فرمائی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس لیلۃ القدر میں، اس شب قدر میں ایمان کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں جو ثواب دیتے ہیں اس کا ہمیں یقین ہے، اللہ اس میں جو مرتبہ دیتے ہیں اس کا ہمیں یقین ہے، اللہ اس میں توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اس کا ہمیں یقین ہے، اور اللہ نے اس میں قرآن پاک کو نازل کیا اس کا ہمیں یقین ہے، واحتساباً، اور اس کا بھی ہمیں اس کی بھی امید ہے کہ ہم اگر اللہ کی عبادت اس رات میں کریں گے اللہ ہم کو اس کا اجر دے گا، اس کی بھی ہم امید رکھتے ہیں۔ ہم تسبیح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت، اللہ کی قدرت میں غور کریں گے، دینی کتابوں کی تلاوت کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، یقیناً اللہ اس کا ثواب ہم کو اس رات کا دے گا۔ اور ایک روایت بڑی جامع روایت ہے، جس روایت میں گویا اس زمانے کیا بلکہ آگے کے لیے پیشن گوئی کر دی، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ہیں ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزہ رکھ رہا ہے، نظروں کے گناہوں، سوچ کے گناہوں، زبان کے گناہوں اور تمام قسم کے گندے گناہوں میں ملوث ہے، یہ یقینی اعتبار سے اس کا روزہ پیٹ کا روزہ ہے، روح کا روزہ نہیں ہے، جسم کا روزہ ہے، روح کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے جسمانی فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن روحانی طاقت جو اللہ کی طرف سے ملنی چاہیے، ایمانی طاقت، وہ نہیں ملے گی۔ اور وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بسا اوقات بہت سے جاگنے والے جو راتوں کو جاگ کے اپنی رات صرف کالی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف وہ عذاب کما رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، ادھر ادھر کی غیبتوں میں ملوث ہیں، پھر سے کہیں بائک اسٹنٹ میں ملوث ہیں، ٹورنامنٹ میں ملوث ہیں، رمضان کو عبادت نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ کا، کھانے کا اور مختلف غذاؤں کے ہڑپنے کا زمانہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے راتوں کو۔ تو یہ بات سن لے وہ کان کھول کے، الا السحر، ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جاگ کر نہاری کلچے اور مختلف قسم کے جو کھانے ہیں تو انہوں نے راحت کو انٹرٹینمنٹ کا زمانہ سمجھ رکھا ہے، تو یہ صرف ان کے لیے انٹرٹینمنٹ دنیا کا ہوگا، اللہ کے یہاں ان کی سخت پکڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ حفاظت کرے، ان کی بھی ہماری بھی، ہم سب اس میں ملوث ہیں، کوئی خالی نہیں ہے گناہوں سے، ہم سب اس میں ملوث ہیں، اللہ حفاظت کرے، ورنہ یہ انٹرٹینمنٹ کا نہیں بلکہ عبادت کا زمانہ ہے۔ لیس لہ من صیام قیامہ الا السحر، کہ وہ رات میں جاگ رہا ہے لیکن اس کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہ جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بلکہ مختلف لغویات میں پڑا ہے،
اور عبادت بھی کر رہا ہے تو بڑا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ریا اور شہرت بھی آتی ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی ان شب قدر طاق راتوں میں بھی اور راتوں میں جاگ کر کیا پڑھیں۔ عمومی اعتبار سے ہمارے معمول میں ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح سنتے ہیں، ہم صلاۃ التوبہ سنتے ہیں، صلاۃ الحاجت سنتے ہیں، تحیۃ المسجد سنتے ہیں، تحیۃ الوضو سنتے ہیں، اور تمام قسم کی نماز تہجد سنتے ہیں۔ ہے ان تمام نمازوں کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اگر ایک بندے پہ کوئی قرضہ لگا ہے تو سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کرے گا، بعد میں صدقہ دے گا۔ صدقہ، نفلی صدقہ بعد میں دے گا، قرضہ پہلے ادا کرے گا۔ لہذا اس رات کی عبادت سے اگرچہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز جو قضا ہو چکی ہیں وہ معاف ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے گزرے ہوئے زمانے میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ نفلی صدقہ، نفلی ثواب اپنی جگہ، اس کا جو قرض اس کے اوپر لدا ہوا ہے، قضائے گزرے زمانے کی قضا نمازیں، یہ ان کو ادا کریں۔ ان کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ قضائے عمری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں۔ قضائے عمری نمازیں، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر وہ یاد ہیں، قریب کے زمانے کی ہیں، یاد ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے اس کی بھی علماء نے ترتیب بتائی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن کی نیت کریں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں اس پہلے دن کی فجر کی جو پہلے دن میری زندگی میں قضا ہوئی تھی، اس 2 رکعت کو میں پڑھتا ہوں۔ اور قضا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فجر کی ہے تو فجری میں پڑھیں، قضائے عمری کسی بھی وقت پڑھی جاتی ہے، بس جو مکروہ اوقات ہیں ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ 2 وقت ہیں اس کو انشاءاللہ علماء سے تفصیل جانیں، اس سے پوچھیں۔ رہی بات قضائے عمری کی ترتیب کی، معلوم نہیں ہے کہ کیسے قضا پڑھیں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن کی میری جو 2 رکعت فرض قضا ہوئی تھی، اے اللہ میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ پہلے دن کی اللہ میری جو ظہر کی 4 قضا ہوئی تھی اس کی نیت کرتا ہوں۔ پہلے دن کی میری 4 عصر کی قضا ہوئی تھی اس کی نیت کرتا ہوں۔ مغرب کی 3 قضا ہوئی تھی، اللہ اس کی نیت کرتا ہوں۔ عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر قضا ہوئی تھی، اے اللہ اس کی نیت کرتا ہوں۔ جب یہ ایک دن اس نے مکمل کر لیا تو یہ اس کا ادا ہو گیا۔ اب جو اس کا اگلا دن تھا، اب اس کا پہلا دن پورا ہو گیا، اب وہ پہلا دن نہیں رہا بلکہ وہ نمازیں ادا ہو گئی۔ اب پہلا دن وہ ہے جو اس کی نمازیں قضا والی باقی رہ گئی ہیں۔ اسی طرح یہ نیت کرتا جائے جتنی بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اور اس کے دل کا اعتبار مانا جائے گا، اس کے گمان کا، کہ یہ اپنے گمان کے اعتبار سے سوچے کہ میری عمر 15 سال کی عمر تقریباً بالغ ہونے کی ہے، اور علامت بلوغ جو ہوتی ہے بالغ ہونے کی علامت اگر اس سے پہلے ظاہر ہو جائے، بعض علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں 9 سال 10 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر وہ علامت ظاہر ہو گئی، اس وقت سے اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اس زمانے کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، تو کوشش کرے اپنے قرض کو ادا کرنے کی، نہ کہ نوافل پہ زیادہ توجہ دینے کی۔ نوافل اپنی جگہ حق رکھتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آدمی جو قرض لدا ہے، مان لیے میرے اوپر 2 لاکھ روپے لدے ہیں اور میری جیب میں 10,000 روپے ہیں، تو میں اس 10,000 سے پہلے 2 لاکھ کا 10,000 کم کروں گا، نہ کہ میں اس 10,000 روپے کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دوں گا، نفلی صدقہ کروں گا، کیونکہ اس قرض کا حساب اللہ کے یہاں پہلے لیا جائے گا، صدقہ اور نفلی کا حساب اللہ کے یہاں نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ترتیب روزوں کی ہے، اور علماء سے رابطہ قائم کریں کہ قضاء عمری کیسے پڑھیں، علماء سے رابطہ کر کے قضاء عمری کی ترتیب اختیار کریں، اور قضاء عمری کو پہلے پڑھیں، باقی نوافل بھی انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق، اور جاگ کر انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا